بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رابعہ بصریہ کا پیش زیادہ وقت نماز پڑھنے میں گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی پریشان حالت آدمی دعا کروانے کے لیے حاضر ہوا۔ دیکھا تو ظہر کی نماز پڑھنے میں مشغول تھی۔ جب فارغ ہوئے تو نوافل کی نیت باندھ لی۔ اسی طرح عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گئیں، حتیٰ کہ مغرب ہو گئی۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اوابین کی نیت باندھ لی۔ اسی حال میں عشاء کی اذان ہو گئی۔ نماز عشاء کے بعد نفل کی نیت کر لی، رکوع اور سجدہ میں مشغول رہیں، حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو مناجات میں مشغول ہو گئی۔ بالآخر فجر کی نماز ادا کی تو تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہو گئی۔ فراغت پر عشاء کی نوافل ادا کیے تو بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر اونگ آ گئی۔ جب بیدار ہوئی تو رو رو کر دعا مانگنے لگی، اے اللہ، میں ایسی آنکھ سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو نیند سے بھرتی ہی نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ بہت کم گفتگو کیا کرتی تھی۔ اکثر اوقات کوئی گفتگو کرنی ہوتی تو آیات قرآن کا سہارا لے کر اپنا مطلب بیان کرتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ جواب میں فرمایا، انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن مجید کی آیات کے سوا کچھ نہ بولوں۔ یہ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں میرے منہ سے غلط لفظ نہ نکل جائیں اور فرشتے اسے تحریر کر لیں، پھر مجھے محبوب حقیقی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ایک شخص نے حضرت رابعہ بصریہ کے سامنے دنیا کی بہت مذمت کی۔ آپ تھوڑی دیر سنتی رہیں، پھر فرمایا، اٹھ چلا جا، یہاں سے تو نے اتنا وقت دنیا کی مذمت بیان کرنے میں لگا دیا۔ تجھے دنیا سے بہت محبت ہے، اگر کسی سے نفرت ہو تو اس کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایک مرتبہ رابعہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہنسنے سے منع تو نہیں کیا؟ رابعہ بصریہ نے جواب دیا، بے شک اس نے منع تو نہیں فرمایا، مگر مجھے اس کام کے لیے فرصت نہیں ہے۔ لوگوں نے تعجب سے کہا، کیا ہنسنے کے لیے بھی فرصت درکار ہوتی ہے؟ حضرت رابعہ نے کہا، ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے جسے اطمینان قلب حاصل ہو، اور میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں۔ حاضرین مجلس نے درخواست کی کہ اپنی بات کی وضاحت فرما دیں۔ حضرت رابعہ نے فرمایا، میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہی ہستی کا انتخاب کیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ میں اس خوف سے روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بھر کی محنت عقادت یعنی کہ ضائع نہ ہو جائے، اور مرتے وقت مجھ سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تو ہمارے لائق نہیں ہے۔ حضرت حضرت رابعہ نے ساری زندگی تجرد کے عالم میں گزار دی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ لوگوں میں عارفہ کے نام سے مشہور ہیں، مگر آپ نبی علیہ السلام کی نکاح والی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت رابعہ نے جواب میں فرمایا، مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر تم مجھے ان اندیشوں سے نجات دلا دو
تو میں آج ہی نکاح کر لوں گی۔ میرا پہلا اندیشہ یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں، دوسرا یہ کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا نہیں، تیسرا قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں، تم لوگ بتاؤ کہ میں کس طرف جاؤں گی؟ لوگوں نے کہا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوگا۔ حضرت رابعہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں فرمایا، تم خود ہی بتاؤ کہ جس عورت کو اس قدر غم ہو وہ شوہر کی خدمت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہے؟ ایک بار کسی شخص نے آپ کی گوشۂ نشیمی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، ذرا باہر نکل کر دیکھیے کہ کیسی بہار آئی ہوئی ہے۔ حضرت رابعہ نے بے ساختہ جواب دیا، میرا کام ثانیہ کو دیکھنا ہے، اس کی صنعت کو نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ نے رات دن متواتر پانی سے روزہ رکھا اور پانی سے ہی افطار کیا۔ گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔ جب افطار کا وقت قریب ہوا تو آپ پر بھوک کا غلبہ ہوا۔ نفس نے آپ سے فریاد کی، رابعہ اگر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ کے دل میں یہ خیال ہی گزرا تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی، آپ باہر تشریف لائیں تو ایک نیاز مند کھانا لیے کھڑا تھا۔ حضرت رابعہ نے کھانا قبول فرما لیا اور نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، ابھی تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا رکھ دیا اور چراغ جلانے کے لیے اندر چلی گئی۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹ دیے ہیں اور زمین پر گرا ہوا کھانا کھا رہی ہے۔ شادی کو صرف چند ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج 6 سال گزر چکے ہیں، میں انہی کی یادوں کا سہارا بنا کر زندگی گزار رہی ہوں۔ پرانی یادوں کا ایک طوفان تھا جو حضرت آمنہ کے دل میں برپا تھا۔ اونٹنی سفر کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمنہ مدینے پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی حضرت آمنہ نے جیسے ہی اپنی امی کو 6 سال کے بعد دیکھا تو شوہر کا وہ غم جو ابھی تک دل میں تھا ابھر کر چہرے پر آ گیا۔ پھر حضرت آمنہ اپنی امی سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگے۔ حضرت آمنہ کے آنسو ہی آج سارے گھر والوں کو ان کی درد بھری داستان سنا رہے تھے کہ اس 25 سال کی نوجوان لڑکی آمنہ نے زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ آج 6 سالوں کے بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت آمنہ اپنے آپ پر قابو نہ کر سکے اور اپنی امی سے لپٹ کر سب کچھ کہہ ڈالا۔ حضرت آمنہ کی امی اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آمنہ کی امی نے جب اپنے نواسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور ہر ایک کے سامنے تعریفیں کرتے نہ تھکتی کہ ذرا میرے نواسے کو تو دیکھو، اللہ نے اسے کیسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔
2 दिनों के बाद हजरत आमिना अपने शोहर अब्दुल्ला की कब्र पर पहुंची। कब्र के पास बैठकर बहुत देर तक रोती रही और दिल ही दिल में अपने शोहर से कुछ कह रही थी। शायद वो ये कह रही होंगी कि अब्दुल्ला, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? मैंने तो तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारने के सपने देखे थे, लेकिन तुमने तो मुझे जिंदगी के सफर में अकेला ही छोड़ दिया। मुझे तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ए अब्दुल्ला, काश कि तुम जिंदा होते तो आज अपने इस आमना का हम देखते। मैं तो घर में उम्मीद लगाए बैठी थी कि आप 2 महीनों में वापस आ जाएंगे, लेकिन आप तो अभी वापस नहीं आए। अब्दुल्ला, काश कि तुम जिंदा होते तो आज अपने इस चांद जैसे खूबसूरत बच्चे को देखते कि अल्लाह ने तेरे बच्चे को कैसा हुस्न अता फरमाया। अब्दुल्ला, काश कि तुम जिंदा होते तो अपने इस यतीम बच्चे को अपने कंधों पर बैठाकर बाजारों में घुमाते, उसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाते, उसे अपने हाथों से खाना खिलाते। लेकिन ए अब्दुल्ला, आज ये तुम्हारा चांद सा खूबसूरत बच्चा यतीम हो गया है। उसके साथ से बाप का साया उठ चुका है। तेरा ये प्यारा बच्चा एक ज़बान से तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन इसके दिल में भी मोहल्ले के दूसरे बच्चों को देखकर ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि ऐ काश मेरे अब्बा जिंदा होते तो वो भी मुझे अच्छे अच्छे खिलौने लाकर देते। हजरत आमना अपने शोहर की कब्र के पास बैठी रोई जा रही थी और फिर शाम होते होते अपनी बांदी उम्मे ऐमन के साथ घर वापस आ गई। हजरत आमिना ने 1 महीना अपने मेके मदीना में गुजारा और फिर एक दिन अपनी माँ से कहा कि अम्मा जान, अब मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, आप मुझे इजाज़त दें। माँ से इजाज़त लेकर हजरत आमिना मक्का की तरफ चल पड़ी। हजरत आमिना मक्का की तरफ चल पड़ी तो ऊँटनी पर सबसे आगे हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। फिर हजरत आमिना और सबसे पीछे उम्मे ऐमन। ये 3 लोगों का काफिला मक्के की तरफ रवाना हुआ। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे मामू और खालाएं इन तीनों को मदीने के बाहर तक अलविदा कहने आए और फिर ये 3 लोगों का काफिला मक्के की तरफ रवाना हो गया। 3 दिनों के सफर के बाद ये काफिला अरब की सबसे वीरान जगह से गुजर रहा था। उस जगह का नाम अबवा है। हजरत आमना जब से अपने शोहर की कब्र से वापस आई थी तो उनके दिल पर बड़ा गहरा सदमा लगा था। वो बड़ी खामोश रहती थी। रास्ते भर वो अंदर ही अंदर आंसू के घूंट पी रही थी, लेकिन अपने इस मासूम बच्चे के सामने कुछ भी जाहिर नहीं कर रही थी कि कहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। अब्वा के मकाम पर पहुंचकर अचानक हजरत आमना के सीने में दर्द उठा। उन्होंने हजरत उम्मे ऐमन को फौरन बताया कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है। हजरत उम्मे ऐमन ने हजरत आमिना से कहा कि आप परेशान ना हों, मैं ऊँटनी को किसी ऊंची जगह पर रोकती हूँ। और फिर हजरत उम्मे ऐमन ऊँटनी को एक ऊंचे टीले पर लेकर पहुंची। उस जगह पर पत्थर का एक तख्त सा बना हुआ था। उन्होंने हजरत आमना को ऊँटनी से उतारकर इस पत्थर पर बैठा दिया। हजरत आमना के बार बार सीने में अजीब सा दर्द उठ रहा था। शायद उन्हें अपने शोहर का गम बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए उन्हें दिल का दौरा आ रहा था। हजरत आमना बार बार अपना सीना पकड़ रही थी और दर्द को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था।
ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا اور بار بار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی سے کہہ رہے تھے کہ امی جان، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟ آپ خاموش کیوں ہو؟ مجھ سے بات کرو۔ امی حضرت ام ایمن حضرت آمنہ کے ہاتھ پیر دبا رہی تھی اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اے آمنہ، ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حضرت آمنہ سمجھ چکی تھی کہ شاید اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کرتے اور کھولتے۔ حضرت آمنہ آنکھ کھول کر اپنے اس 6 سال کے بچے کو دیکھتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ اب میرے اس یتیم بچے کا کیا ہوگا۔ میرے بچے نے اپنے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں، اور اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ نہ بہن ہے نہ بھائی ہے۔ میرا بچہ اب کس کے سہارے جیے گا؟ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کر لیتی۔ لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے کہ امی جان، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ شاید ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کچھ سمجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی 6 سال کا بچہ کیا جانے کہ اس کی ماں کو کیا ہو رہا ہے۔ آج تک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آخر حضرت آمنہ نے موت سے کچھ سیکنڈ پہلے سارا راز بتا دیا تھا۔ 6 سال کے بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہو، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری دنیا کو ایک ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کرے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آپ نے محسوس کیا کہ میری امی کو کوئی آواز نہیں آ رہی، تو سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت آمنہ کی وفات ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو ہلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امی جان اٹھو، مجھ سے بات کرو، میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ مکہ میں آپ کے سوا کون ہے؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے اپنی امی کو اٹھا رہے تھے اور حضرت ام ایمن بار بار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹا، تمہاری امی اب ہم سب کو چھوڑ کر جا چکی ہے، وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امی سے لپٹ کر رو رہے تھے اور ام ایمن سے کہہ رہے تھے کہ خالہ جان، میری امی اٹھ کیوں نہیں رہیں؟ وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہیں؟ میں اپنی امی کے ساتھ مکہ جاؤں گا، میرا ان کے علاوہ کون ہے؟ وہ کیا خوفناک منظر ہوگا کہ مکہ مدینہ کی آبادی سے بہت دور ایک سنسان علاقے میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے اور اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ شاید اس دن آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہوں گے۔ اس وقت ہمارے حضور پاک کے پاس صرف حضرت ام ایمن تھی، جو کہ گھر کی نوکرانی تھی۔ گھر کی نوکرانی سے کیا دلاسا مل سکتا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو حضرت آمنہ کو مدینے میں
वफा दे सकता था, कम से कम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला, मामू या नानी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगाकर कुछ दिलासा दे देते। और अगर अल्लाह चाहता तो हज़रत आमना को मक्के में वफा दे सकते थे। कम से कम हमारे हुजूर पाक के चचा ज़ाद भाई भी उनको दिलासा देते और उनको गले से लगाकर खामोश करवाते और मुसीबत के उस वक़्त में हमारे हुजूर पाक के लिए सहारा बनते। लेकिन अल्लाह ताला सारी दुनिया को दिखाना चाहता था कि ऐ लोगों, देख लो, ये मोहम्मद वो हस्ती है कि जिसकी खातर मैंने सारी कायनात को बनाया है। इस बच्चे से मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि पूरे कुरान में मैंने उसे नाम लेकर नहीं पुकारा, हमेशा मोहब्बत से पुकारा है। ऐ लोगों, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बच्चा है कि जिसके इशारे पर आसमानों में तहलका मच जाता था, जिसके दुआ के हाथ उठते ही मैं दुनिया का निज़ाम ही बदल देता हूँ, जिसकी उंगली के इशारे पर मैं चांद के 2 टुकड़े कर देता हूँ। ऐ लोगों, ये मोहम्मद सल्लम वो हस्ती है कि जिसे मैंने सारे जहान की खूबसूरती दी है। आ जाओ, आज सारी दुनिया वालों ज़रा अब्वा के मकाम पर आकर देख लो कि उस बच्चे पर कैसी मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। हजरत उम्मे ऐमन ने किसी तरह पत्थरों को हटाकर कब्र बनाई और फिर जब उसमें हजरत आमना को उतारने लगे तो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ से लिपट गए और कहने लगे कि खाला जान, मेरी माँ को इन पत्थरों में मत रखो, मुझे उन्हें घर ले जाना है। हजरत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हजरत आमना को कब्र में उतारा और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ऊँटनी की तरफ चल पड़ी। हजरत उम्मे ऐमन ऊँटनी पर बैठने लगे तो पीछे मुड़कर देखा तो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। वो बहुत परेशान हो गई कि आप कहाँ चले गए हैं। ऊपर टीले से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। दौड़ती हुई ऊपर गई तो देखा कि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अम्मा जान, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? मेरा आपके सिवा कौन है? ना मेरा कोई भाई है ना बहन है। अब मैं किसके सहारे ज़िंदगी गुजारूंगा? हज़रत उम्मे ऐमन ने पीछे से आपको उठाया और कहा कि बेटा चलो घर। चलते ही हमारे हुजूर पाक ने कहा कि नहीं, मैं अपनी अम्मी के साथ जाऊंगा। हज़रत उम्मे ऐमन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाकर ऊँटनी पर बैठाया और मक्का की तरफ चल दी। उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि जब हजरत आमना की कब्र नजर आती रही, हमारे हुजूर पाक बार बार अपनी अम्मी की कब्र को देखते जा रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि खाला जान, मुझे मेरी अम्मी के पास ले चलो, मैं उनके बगैर मक्का नहीं जाऊंगा। 4 दिन के सफ़र के बाद ये दोनों लोग मक्का पहुँचे। सारे रास्ते हमारे हुजूर पाक एक पल के लिए भी नहीं सोए और बराबर रोते रहे। जब हज़रत उम्मे ऐमन हमारे हुजूर पाक को लेकर मक्का पहुंची तो अब्दुल मुत्तलिब ने ऊँटनी की तरफ देखते हुए पूछा कि ऐ उम्मे ऐमन, आमना कहाँ है? तो ये सुनकर हज़रत उम्मे ऐमन रोने लगी और हमारे हुजूर पाक भी दौड़कर अपने दादा से लिपट गए। तो हज़रत राबिया बसरिया को देखकर मुस्कराई और फरमाया, शायद ये खाना तेरे लिए भेजा गया हो, इत्मीनान से खा लो। अफ्तार का वक़्त करीब हो चुका था। हज़रत राबिया बसरिया ने चाहा कि पानी ही से रोज़ा अफ्तार कर लें,
اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھا دیا یا بجھ گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ اندھیرے میں آگے بڑھی۔ اتفاق سے پانی کا برتن گرا اور ٹوٹ گیا، سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ عجیب صورت حال تھی کہ بے اختیار آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، الہی یہ کیا راز ہے، میں گناہ نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔